جمہوریت اور آئین کی کرشمہ سازیاں۔ ایک عرصے سے سیاست میرا موضوع نہیں رہا۔ سماجی معاملات پر لکھتے ہوئے کئی بار سوچا ملک کی سیاسی امور پر کھل کر لکھوں یا کھل کر بات کروں، مگر کوئی نہ کوئی مصروفیت آتی رہی اور سیاست پر کالم یا ویڈیو بلاگ پیچھے ہی جاتے رہے۔ تاہم جو کچھ وطن عزیز میں بنام جمہوریت اور انصاف ہو رہا ہے وہ یقیناً تکلیف دہ ہے۔ ان کے لیے جو درد دل رکھتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اس کے ثمرات پاکستان کے سیاسی اور سماجی ڈھانچے کے لیے کسی طور پر بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وطن عزیز کا سماجی ڈھانچہ اس وقت شدید ترین زلزلوں کی لپیٹ میں ہے، جس کی اہم ترین وجہ معاشی عدم استحکام اور ناہمواریاں ہیں جو سماج اور اس کے کردار اور اہمیت کو ختم کرتی چلی جا رہی ہیں۔ گزشتہ 72 برسوں سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عوام کو سیاست اور جمہوریت کے نام پر جو کچھ وراثت میں ملا ہے انہیں آئینی اور جمہوری تحفظ بھی دیا گیا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں مہنگائی کو جمہوری، غربت کو آئینی اور بے روزگاری کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ بیچارے عوام اس جمہوریت، آئین اور قانون کی چکی میں اس بری طرح پس رہے ہیں کہ اچھے اور برے میں تمیز کرنے سے قاصر ہیں۔ اول تو وہ جمہوریت اور آئین کے کردار سے واقف ہی نہیں، دوسرا انہیں یہ شعور بھی دینے کی کوشش نہیں کی گئی کہ اپنے ووٹ کی اہمیت کو جان سکیں۔ میں بات کر رہی ہوں شعور کی، وہ شعور جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی ہمت اور طاقت دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کا لیڈر غلط بھی کرے تو آپ کی نظروں میں وہ پاک، صاف اور پوتر ہے۔ جب تک ہم اپنے سیاستدانوں کے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہوئے ان کے افکار، ان کے کردار کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ یہی سب کچھ ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ پاکستانی عوام کی نظروں میں جمہوریت کے ثمرات میں مہنگائی، غربت اور ان کی اولادوں، جرائم اور بدامنی کو سر فہرست رکھ کر جمہوریت کی اہمیت کو اتنا کم کر دیا گیا ہے کہ وہ باوردی حکومتوں کو خوش آمدید کہتے نظر آتی ہے۔ وطن عزیز میں جمہوریت کے کمزور ہونے کی اہم ترین وجہ پاکستانی شہریوں کا اپنا کردار ہے۔ میں نے یہاں لفظ قوم اس لیے استعمال نہیں کیا کہ ہم قوم ہیں ہی نہیں، ہم ایک ایسے ہجوم کے مانند ہیں جس کی کوئی سوچ نہیں اور جو اس چڑھاوے پر بھی اعتبار نہیں کرتی جو انہیں لے کر چل رہا ہے، جو ایسی راہ تلاش کر رہا ہے جو قومی سوچ اور قومیت کی طرف جاتی ہے۔ اس لیے ہر کوئی اسے آسانی سے بیوقوف بنا لیتا ہے، اپنا مطلب سیدھا کرتا ہے، بیرون ملک فرار ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ خواجہ ناظم الدین سے لے کر نواز شریف تک اور پھر آگے عمران خان آج کل اقتدار میں ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں خواجہ ناظم الدین سے لے کر نواز شریف تک، اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والے عوامی نمائندے یا پھانسی چڑھے یا قانونی اور آئینی ہتھ کنڈوں سے اقتدار سے الگ کر دیے گئے، جبکہ دوسری جانب ملک کو سیاسی اور آئینی طور پر ناقابل تلافی نقصان پہنچانے والے عامل بیرون ملک چلے گئے جن کے اقتدار کو قانون تحفظ بھی دیتا رہا۔ آمریت کو ملنے والا یہ قانونی تحفظ ہی آج جمہوریت کے سبزے کو کالے میں بدل رہا ہے، اور پھر یہ اندیشہ سر اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہماری نسلوں کو اپنے بہت سارے حقوق سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ پاکستانی جمہوریت کے مقدر میں طویل مدت تک چھائے رہنے والی اماوس کی لمبی راتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ قصور کس کا؟ غیر آئینی مستحکم جمہوری اور آئینی اداروں کا، جمہوری روایات سے عاری سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کا، یا پھر عوام کا جو حقیقی سیاسی شعور سے نابلد ہے اور اپنے آئینی حقوق کا تحفظ کرنے میں ناکام ہے؟ عوام کو سیاسی شعور دینے کی ذمہ داری ریاست کی ہے اور اس کا اہم ترین ماخذ اور ذریعہ تعلیم اور تعلیمی ادارے ہیں۔ اس کے بعد سیاستدان اور ذرائع ابلاغ جو عوامی شعور کی بیداری کا کام کرتے ہیں۔ تعلیم اچھے اور برے میں تمیز سکھاتی ہے، سیاستدان جمہوریت کا پرچار کرتا ہے اور میڈیا ان دونوں میڈیم کو مزید مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ مگر پاکستان اور اہل پاکستان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ طبقاتی، منقسم اور طبقاتی بنیادوں پر چلنے والا نظام، تعلیم اور نصاب، مطلبی اور خود غرض سیاسی قیادت، آئینی اداروں کا غیر جمہوری رویہ اور سیاسی کردار، اور پھر میڈیا کا ملکی وقار اور قومی مفادات سے زیادہ اپنے ذاتی مفادات کو تحفظ دینے والے رویے نے پاکستان میں جمہوریت کا خون کچھ اس طرح سے کیا کہ ملک نہ صرف دولخت ہوا بلکہ تاحال سیاسی، جمہوری اور معاشی طور پر مستحکم نہیں ہو پا رہا۔
ہرانے والی حکومت مسائل کو پچھلی حکومت کا غیر آئینی اور غیر جمہوری کردار قرار دے کر اپنی مدت پوری کرتے کرتے اسے دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیتی ہے۔ جیسے پاکستان میں جمہوریت پروان چڑھے یا نہ چڑھے، کرپشن اور بدعنوانی ضرور آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہے۔ گزشتہ 72 سالوں میں ایک عام پاکستانی شہری نے جمہوریت کا جتنا بوجھ اٹھایا ہے اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ تو کیا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے گا؟ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عوام کو طاقت کا حقیقی سرچشمہ کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا؟ کیا آئندہ بھی پاکستانی شہریوں کو آئینی غربت اور جمہوری مہنگائی وراثت میں ملے گی؟ حکمران بآخر کب تک کئی سال تک اقتدار میں رہ کر اپنی ناکامیوں کا ملبہ دوسروں پر ڈالتے رہیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ اس غیر جمہوری سوچ کو بدلا جائے اور اس ملک کے سیاستدانوں اور شہریوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والوں کو باور کروایا جائے کہ ملکی سیاسی نظام میں جمہوریت کو اس کی صحیح روح کے ساتھ نافذ کیا جائے۔ ہر ادارہ آئینی دائرہ کار میں رہ کر کام کرے اور اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ وہ آج جو کچھ بھی ہیں وہ اس ملک کے شہری ہونے کی بدولت ہیں، جو مہنگائی اور اپنے نقصان کو برداشت کر کے ان کے نخرے اٹھا رہی ہے۔ بدلے میں زمین کے سیاسی اقتدار میں بیٹھی اشرافیہ نے خواہ وہ جمہوری ہو یا باوردی، انہیں عدم تحفظ اور مسائل کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اس سے پہلے کہ بطور عوام ہم اپنے حکمرانوں اور دیگر آئینی اداروں کو نو مور کہہ کر ڈو مور کا مطالبہ کر دیں یا اپنی صفیں درست کر لیں، عوامی شعور بیدار ہو گیا تو سب کے لیے مشکل ہو جائے گی اور فرار کی راہ بھی نہیں ملے گی۔